آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے نبی کے اخلاق کی تعریف کی، اور اللہ کا تعریف کرنا یہ ایک غیر معمولی چیز ہے. اور کیا فرمایا خلق عظیم، باعظمت اخلاق کے آپ مالک. اور یہ بھی تسلی دی جا رہی ہے رسول اللہ کو، کیونکہ کفار نے جسارتوں اور گستاخیوں کا سلسلہ شدت سے شروع کیا ہوا تھا، اور خدا جانے کیا کیا باتیں وہ رسول اللہ سے کہتے تھے اپنی غلیظ زبانوں سے، لیکن اللہ کا نبی برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے تاکہ اللہ کا پیغام ان کو پہنچا سکے. اور یہ اصول ہے دین کی تبلیغ کا. توجہ فرمائیں، کوئی دین، کوئی مکتب اس کی تبلیغ بد اخلاقی اور گستاخی اور جسارت اور توہین سے کسی دین اور مکتب کی تبلیغ نہیں ہو سکتی. اگر گستاخی کرنے کا اور توہین کرنے کا اور گالیاں دینے کا یہ طریقہ صحیح ہوتا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو پھر قرآن مجید میں رسول اللہ کو حکم دیا جاتا کہ آپ ان کو گالیاں دیجئے، آپ کفار کو برے برے ناموں سے پکاریے، آپ کفار کو اس طرح کا ہوتا. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی تعریف بھی فرما رہا ہے اور تسلی بھی دے رہا ہے کہ یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی اس گستاخیوں کے مقابلے میں آپ کا رویہ کتنا برداشت والا اور صبر والا ہے اور اخلاق والا ہے. آپ پھر بھی انہیں محبت سے کہتے ہیں کہ جو تم نے کرنا تھا کر لیا، اب یہ بات سن لو تاکہ تم اس راستے سے بچ سکو جو راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. یہ طریقہ ہے. اگر کوئی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کو لیے ضروری ہے کہ وہ توہین آمیز رویوں سے پرہیز کرے اور دلیل سے، محکم دلائل سے اچھے طریقے سے بات سمجھائے. انک لعلی خلق عظیم، آپ یقیناً عظیم اخلاق کے مالک ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اب اللہ فرما رہے کہ تھوڑا صبر کیجئے، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور آپ کے جو مذاق اڑا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے. یعنی ان قریب جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے گی. کون مجنون ہے، کون دیوانہ ہے، کون گمراہ ہے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کسے جنون کی بیماری تھی. ان قریب دیکھ لو. اے رسول آپ بھی دیکھ لیں گے اور ان پر بھی واضح ہو جائے گا کہ کن لوگوں کے دماغ ٹھیک نہیں. یہاں پر مجنون کی جگہ فرمایا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، مفتون جو فتنے میں مبتلا ہو. اور یہاں فتنے سے مراد وہی جنون کی بیماری ہے کہ جس کی نسبت یہ لوگ رسول اللہ کو دے رہے تھے. آپ توجہ فرمائیں کہ ایک شخص تنہا اچانک ایک ایسے پورے شہر سے دشمنی مول لے لے کہ جو پورا شہر اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، یہ لوگ اتنی تمہاری رسپیکٹ، ایسے کہتے ہوں گے رسول اللہ کو. آپ توجہ کریں، جب اللہ کے نبی نے یہ توحید قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا جب یہ کہا اور توہین کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، تو کچھ لوگ ہوں گے نا جو رسول اللہ سے کہتے ہوں گے کہ آپ اچھے بھلے سمجھدار آدمی تھے، آپ کیوں ایسی بات آپ نے کی کہ پورا شہر خلاف ہو گیا. آپ تھوڑا بہت، یہ جو اگلی آیتیں آ رہی، فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. یقیناً آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی خوب جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے. یہ تسلی دی جا رہی
یعنی آپ ہدایت پر وہ بھٹکے ہوئے. کیونکہ ایک تہمت جیسے مجنون کی تھی, دوسری تہمت کیا تھی؟ گمراہ, جس کی وہ سورہ نجم میں کہا گیا کہ ما ضل صاحبکم, تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہے. اور یہ جو قرآن لفظ استعمال کرتا ہے تمہارا ساتھی, صاحب جس سے صحابی بھی کہتے ہیں, یہ صاحب میں میسج ہے کہ 40 سال تمہارے درمیان رہا ہے, آج تک کوئی ایک بات بھی اس کی ایسی سنی ہے جو گمراہی والی ہو؟ تم تو اپنے فیصلے بھی اس سے کرواتے ہو, تو پھر ایک بات کر کے کیسے یہ گمراہ ہوگی اور کیسے مجنون ہوگی؟ تم گمراہ ہو, تم مجنون ہو. یقیناً آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو راہ خدا سے بھٹکے ہوئے ہیں, اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. فلا تطع المکذبین, لہذا آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے. یہ کچھ لوگ آئے تھے رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہا, وہی سمجھدار جو ہوتے ہیں, کچھ تو یہ کہتے ہیں, کچھ نے آ کر کہا کہ اتنی سختی نہ کیجئے ہمارے خداؤں کے ساتھ, آپ کچھ چیزوں میں آپ نرمی کر لیں اور کچھ ہم اپنے موقف میں نرمی کر لیں. تمہارا موقف تو ہے ہی تمہاری مرضیوں کا. تو یہ چال چلی کہ گویا کہ ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں, پیکج دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی ساری باتیں نہیں ریجیکٹ کرتے, لیکن کچھ باتوں میں آپ کمی کر لیں, کچھ باتوں میں ہم کمی کر لیں گے, تو مل کے ایک اچھے طریقے سے جیسے پہلے گزر بسر ہو رہی تھی ویسے گزر بسر کریں گے. اب آپ توجہ فرمائیں کہ یہ دین کا معاملہ, اور یہاں پر تو ابھی بات تھی توحید کی, ابھی تو باقی جنگیں شروع نہیں ہوئی. ابھی تو جنگ کس کی شروع ہوئی ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ دو کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا, کامیاب ہو جاؤ. ابھی جنگ ہے لا الہ الا اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کچھ کمپرومائز کر لو, کچھ ہم کمپرومائز کرتے ہیں, گزارا ہو جائے گا. فرمایا فلا تطع المکذبین, تو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں. ودوا لو تدہن فیدہنون, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. اصل میں آپ کو ڈھیلا اور نرم کرنے چاہتے ہیں اپنے موقف میں, آپ ان کی بات نہ مانیں. اللہ کے نبی کو منع کر دیا گیا. اور پھر وہ جو توحید کی مخالفت میں آئے تھے رسول اللہ کے پاس, ان کی کچھ صفات بیان کی, بری صفات. توجہ فرمائیں, فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, اور آپ کسی زیادہ قسمیں کھانے والے بے وقار, بے وقار یعنی جو پست انسان ہوتا ہے, جس کی کوئی وہ نہیں ہوتی, عزت نفس نہیں ہوتی, گھٹیا سے گھٹیا کام کر لیتے, اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پست سے پست کام کر لیتا ہے, اسے اپنی عزت نفس کا خیال ہی نہیں ہوتا. جھوٹی بات اپنی ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانا بڑی بڑی. یہ کن کی صفات ہیں؟ وہ جو رسول اللہ کے مخالف تھے. گویا کہ یہ کر رہے تھے, یہ حرکتیں کر رہے تھے. آپ کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے بے وقار شخص کے کہنے میں نہ آئیں, اس کی بات نہ مانیں. حمازن, عیب جو, لوگوں کے عیب نکالنے والا, عیب ڈھونڈنے والا. مشائم بنمیم, چغلیاں اٹھا کر ادھر سے ادھر جانے والا. ایک محفل میں بیٹھا, وہاں سے باتیں سنی, اور جیسے کوئی ایسی بات سنی فوراً بھاگ کے گیا دوسری محفل میں تاکہ آگ لگائے, وہاں پہ چغلی اٹھائے, تمہارے بارے میں وہ یہ باتیں کر رہے تھے, وہاں سے اٹھا کے ادھر آگ لگائی, ادھر سے اٹھا کے ادھر آگ لگائی. مشائن, یہ مشا مشی سے ہے, یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا, مشی کرتے ہیں, مشی, یہ مش یعنی چلنا. مشا بہت زیادہ چلنے والا, بنمیم چغلیاں اٹھا کے, ایک طرف سے باتیں لے کے دوسری طرف جانے والا. مناع للخیر, خیر کو روکنے والا. ایک ہوتا ہے مانع, ایک ہوتا ہے مناع. مناع مبالغے کا لفظ ہے, بہت زیادہ خیر کو روکنے والا. بھلائی یعنی جہاں بھلائی ہوتی دیکھ لے
کوئی اچھا کام ہوتا دیکھ لے، یہ اس کو اس سے برداشت نہیں ہوتا، یہ اس کو روکنے کے لیے پہنچ جاتا. تو کیوں کر رہے؟ مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا، معتدن، حد سے بڑھ جانے والا، حدود کراس کرنے والا، اثیم، گناہوں کا عادی، مسلسل گناہ کرنے والا. اثیم اثم سے ہے، جو آیت ہے نا مثلا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اثم گناہ کو کہتے ہیں. اثیم جو عادی گناہ کرنے کا عادی ہو، ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھار غلطی سے ہو جائے، وہ اور معاملہ ہوتا ہے. اثیم مسلسل عادت ہے، روٹین ہے. عتل، بدخو یعنی بد اخلاق، بدتمیز، سخت مزاج. بعد ذالک زنیم، اور ان سب صفات کے بعد بدذات. بدذات کسے کہتے ہیں؟ جس کا حسب نسب معلوم نہ ہو، یعنی جس کے ماں باپ کی بھی خبر نہ ہو کہ یہ کون. اب یہاں پر ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ کروانا چاہوں گا کہ یہ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے مخالفین کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ قسمیں کھانے والا، پست، عیب جو، چغل خور، چغلیاں اٹھا کے دوڑنے والا ادھر ادھر، بہت زیادہ بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بد کردار، مسلسل گناہ کرنے والا، بدخو اور بدذات. آپ توجہ کریں کہ اگر یہ الفاظ رسول اللہ ان کو کہنا شروع کر دیں، کفار کو، یہ تو بڑی سختی ہو جائے گی. ایک عالم صاحب نے برا بھلا کہنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مخالف فرقے کے لوگوں کو، مخالف مسلک کے لوگوں کو برا بھلا کہنے کے لیے، اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان الفاظ کا سہارا لیا. اور ان کے لفظ یہ تھے کہ یہ جو کہتے ہیں سب نہ کرو، قرآن کی آیت ہے نا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. خوب توجہ سے سنیے، میرے سے آپ کوئی بھی اختلاف کر سکتے ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. جو صاف صاف قرآن سے بات سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. باہر سے کوئی بات لا کے تھوپتا نہیں ہوں قرآن پر، اور اس پر ایمان ہے کہ سب سے جو بنیادی ترین اور صحیح دین بتایا وہ اللہ نے بتایا، اور اسلام کی بنیادوں کی جتنی قرآن رہنمائی کرتا ہے کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. اور جن باتوں کی قرآن نے جتنی رہنمائی کی ہے، اتنی کلیئر رہنمائی کی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی کوئی صفت نہیں. نہ بیان کی صفت ہے، نہ علم میں کوئی اللہ سے آگے ہے، نہ بیان سے کوئی آگے ہے. اس کو پتہ تھا قیامت تک اگر میں نے یہ کتاب چھوڑنی ہے تو لوگوں نے اس سے کیا باتیں سمجھنی، اس کو سب پتہ تھا، سب جاننے والا تھا. توجہ فرمائیں، جب قرآن کو بغور پڑھا جاتا ہے اور قرآن سے بندہ مانوس ہو جاتا ہے تو پھر کسی بھی ایک موضوع کے بارے میں وہ ایک ہی آیت سے نہیں چل پڑتا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ آیتوں کو پی جاتے ہیں اور کچھ آیتوں کا ذکر کرتے ہیں. مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ کے جو صحابہ ہیں ان کی تعریف والی آیتیں بھی بہت ہیں قرآن میں، اور جب وہ خرابی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ تو تکلف نہیں کرتا. کل آپ نے سنا پرسوں سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی گھر والیاں ازواج رسول، جن کو قرآن امہات المومنین کہتا ہے، تکلف ہی نہیں کیا، شدید ترین الفاظ میں ڈانٹ دیا، شدید ترین مثال دی اور کہا کہ اگر نبی کی نافرمانی کرو گی تو تم سے پہلے نبی کی جو دو نافرمان تھی، حضرت نوح کی بیوی اور حضرت
لوط کی بیوی وہ جہنم میں چلی گئی. اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے. ابھی سورہ حاقہ اس کے بعد اگلی سورہ, اس میں اللہ فرماتا ہے اگر تم کہہ رہے ہو, کافروں سے کہتا ہے اللہ کہ تم کہہ رہے ہو ہمارے رسول نے یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑا ہے, تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ اگر یہ تو ایک فرشتہ لے کر آتا ہے اس کے پاس, اگر یہ اپنے پاس سے ہمارے بارے میں کچھ باتیں گھڑ لیتا تو ہم اس کی گردن کاٹ دیتے. اللہ تو تکلف نہیں کرتا, حالانکہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ تو اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ وہی سے بات کرتے ہیں, لیکن خداوند عالم بتا رہا ہے کہ اس دین کے بارے میں اگر زبان کھولنی ہے تو پھر سوچ کے کھولنا کہ اس دین کے بارے میں جھوٹ شامل کرنا یہ کتنا سخت جرم ہے, کہ ہمارا رسول بھی جس نے کرنا ہی نہیں ہے, لیکن اب بتا رہے ہیں کہ وہ بھی استثناء نہیں ہے اس سے. آج ممبر پہ چڑھ کر تو کیسی کیسی باتیں ہو جاتی ہیں. اب توجہ فرمائیں, وہ صاحب کیا فرما رہے تھے, کہتے ہیں کہ کہتے ہو سب نہ کرو, یہ سب نہیں ہے, یہ حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم, بدذات جس کے ماں باپ کا نہیں پتا. کہتے ہیں یہ سب نہیں ہے, تو جب قرآن نے سب کیا ہے تو پھر ہم بھی سب کریں گے. جن نکالو گالیاں, نکالو, برا بلا کہو, گالیوں کا لفظ سخت ہے, سب جسے کہتے ہیں. اب آپ توجہ فرمائیں, قرآن مجید نے خود بتایا ہے, اور آپ کو میں آیت کی مثال دیتا ہوں ابھی, کہ بعض کام ایسے ہیں کہ جو ہمارا رسول نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تمہیں کہہ رہا ہے ہمارا رسول تمہیں نہیں کہے گا, حیا کرتا ہے تم سے, اللہ نہیں کرتا. جب رسول پاک کے گھر آیا کرو, جب کھانا کھا چکو اٹھ جایا کرو, غور سے سنیں, بیٹھے نہ رہا کرو. تمہارے بیٹھے رہنے سے ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ حیا کی وجہ سے تمہیں کہتا نہیں, اللہ نہیں حیا کرتا, اٹھ کے چلے جائے. یعنی رسول اللہ کا اخلاق ایسا ہے کہ جو یہ بھی اجازت نہیں دے رہا کہ لوگوں سے کہیں کہ ٹائم بہت ہو گیا آپ اٹھ کے چلے جائیں, اس قدر رسول. لیکن اللہ کہتا ہے چلے جاؤ. خود قرآن نے بتایا کہ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 ہے. توجہ فرمائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر یہ کہ تمہیں اذن دے دیا جائے, یعنی رسول اللہ تمہیں بلائیں. الی طعام غیر ناظرین اناہ, کسی کھانے وغیرہ کی دعوت دی جائے مگر برتنوں کو نہ دیکھا کرو. ولکن اذا دعیتم, اور لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے فادخلوا, داخل ہو جائے کرو. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, اور جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جائے کرو, چلے جائے کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث, اور پھر وہیں باتیں کرنے میں لگ کر وہیں بیٹھے نہ رہا کرو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ, یقیناً یہ تمہارا کام نبی کو اذیت کرتا ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, ہمارا نبی ایسا اخلاق والا ہے, ایسا اخلاق والا ہے کہ اس کو حیا آتی, اس سے یہ بھی تم سے نہیں کہا جاتا, اس پر یہ بھی بھاری ہے کہ اٹھ کے چلے جاؤ. کجا یہ کہ رسول اللہ گالیاں نکالیں کسی کو. توجہ فرما رہے ہیں, جس کو اللہ کہے انک لعلی خلق عظیم, وہ اسلام کی تبلیغ گالیوں سے کر رہا اور بدتمیزیوں سے کر رہا. ان ذالکم کان یؤذی النبی, یقیناً یہ بات نبی کو اذیت کرتی ہے. فیستحیی منکم, وہ تم سے حیا کرتا ہے. واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ حق سے حیا نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ حق سے حیا کرتے ہیں. بات سمجھیے, کیا قرآن کہنا چاہ رہا ہے؟
کچھ باتیں رسول اللہ کی شخصیت اجازت نہیں دیتی کہ وہ تم سے کریں، لیکن اللہ کا معاملہ الگ ہے، اللہ جو مرضی کرے. لہذا یہ کہنا قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، فرمایا رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے. لہذا دین کے اگر کوئی دین کے نام پہ کچھ کرنا چاہتا ہے اخلاق سے کرے گا. بد زبانی اور گندے طریقے سے، بد اخلاقیوں سے دین نہیں پھیلتا، دین کو نقصان ضرور ہوتا ہے. بلا وجہ کا فساد اور نفرتیں اور لڑائیاں ضرور ہوتی ہیں. یہ ایک سورہ گزر چکی ہے پہلے، سورۃ المجادلہ، وہاں پر وہ آیات ہیں الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا. یتناجون بالاثم والعدوان واذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، اور جب یہ آپس میں گناہ کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب توجہ فرمائیں، جب اے رسول آپ کے پاس آتے ہیں حیوک، تو آپ کو وہ تحیت کرتے ہیں بما لم یحیک بہ اللہ، جو اللہ نے نہیں کی. کیا ہوتا تھا؟ آئے کچھ لوگ یہودی تھے، آئے اور رسول اللہ سے کہتے ہیں سلام علیکم. لفظ کیا ہے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر. انہوں نے کیا کہا؟ سلام علیکم، لام ہٹا دیا، یعنی موت ہو آپ پر. رسول اللہ کو سمجھ آ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وعلیکم، اور تم پر بھی، حتیٰ کہ سام بھی نہیں بولا، یہ بھی نہیں کہا وعلیکم السلام، تم پر بھی موت ہو. فرمایا وعلیکم، یہ کمال اخلاق ہے. رسول اللہ کی زوجہ حضرت عائشہ، انہوں نے بھی یہ جملہ سن لیا، وہ ذرا جذبات میں آ گئی، انہوں نے کہا تم پر موت ہو، تم پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو تم پر. تو اللہ کے رسول نے اپنی زوجہ سے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کر، نرمی اختیار کر. یہ جو دین کا کام ہے اس کے لیے یہ مزاج، جس نے تبلیغ کرنی، جس کو غرض ہی نہیں ہے کوئی آئے یا نہ آئے، وہ بے شک نکالے گالیاں جو مرضی کرتا پھر، اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں مجھ سے بڑا مذہب کا ڈیفینڈر ہی کوئی نہیں، ڈیفینڈ کرنے والا ہی کوئی نہیں. تبلیغ کے اصول اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں. توجہ فرمائیں، ادعو، دعوت دے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. آپ کسی کو بلا کے لائیں، اس سے کہیں تیرے ابے پہ لعنت، میں نے آپ کو تبلیغ کرنی ہے دین. سبحان اللہ، اس طرح تبلیغ نہیں ہوتی. وہ اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نرمی اختیار کرو، حالانکہ انہوں نے کتنی بدتمیز رسول اللہ سے کہا سلام علیکم. قرآن نے آیت میں کہا آپ کو وہ تحیت کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کیا. آپ نے، اللہ نے تو سلام علیکم، اللہ تو آپ پر سلامتی کا پیغام دیتا، وہ کر رہے حیوک بما لم یحیک بہ اللہ. لہذا اسوہ دین کے پھیلانے میں رسول اللہ ہے، مت تحریف کی جائے. اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا، ہمیں حکم دیا کہ ہمارا کلام لوگوں کو سناؤ. میں گالیاں دے کے سنا سکتا ہوں؟ کچھ لوگ ہیں جنہیں ویسے ہی گالیوں کی عادت ہے. ہم نے بعض افراد دیکھے کہ دنیا کی کوئی چیز ہے جس کو وہ گالی نہ دیتے. اگر ان کا پاؤں سلپ ہو تو وہ زمین کو گالی دیتے، اگر وہ برتن ہاتھ سے ادھر ہو یا پلیٹ کو گالی دیتے ہیں، گلاس کو گالی دیتے ہیں، ہوا کو گالی دے، ہر چیز کو گالی دیتے ہیں. ان کا دین ویسے ہی گالی دینا. تو ادھر سے وہ سہارا بنا لیتے ہیں کہ جی ہم تو فلان کو گالی دے رہے ہیں. اسوہ کون ہے؟ رسول اللہ. رسول اللہ گالیاں نہیں دیتے. اور حدیث میں مومن گالیاں دینے والا ساب نہیں ہوتا. اور فارمولا کیا قرآن نے بتایا؟ توجہ فرمائیں، فرمایا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یعنی جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا، کفار کے بارے میں، کہ اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، ان کو تم سب نہ کرو، ان کو تم گالی نہ دو، برے لفظوں سے ان کو نہ یاد کرو۔ اور اللہ کیسے بتائے؟ جب تم یہ کرو گے کیا ری ایکشن ہوگا؟ خالق بتا رہا ہے، جو انسان کی نفسیات کا خالق ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو میں نے مشین بنائی ہے، اس کو جب سب کیا جائے گا، اس کے مقدسات کو، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہ بھی دشمنی میں آ کر، مخالفت میں آ کر اللہ کو گالی نکالیں گے۔ وہی سب جو تم ان کے جھوٹے معبودوں کو کر رہے ہو، یہ دشمنی میں آ کر اللہ کو کریں گے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ، اللہ کو سب کریں گے، عدوًا، دشمنی میں، تجاوز میں آ کر، بغیر علم، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اس طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے عمل کو خوبصورت بنا دیا، یعنی جو عمل پہ جو قوم لگ جاتی ہے، ظاہر ہے اس کو اسی میں مزہ آتا ہے، سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر تو دین کی خدمت ہی کوئی نہیں۔ کاش کہ سب سے پہلے، میں عرض کیا کرتا ہوں، سب سے پہلے جو بنیادیں ہیں دین کی اور بنیادی کانسیپٹس ہیں رویوں کے، وہ کاش کے قرآن سے لیے جاتے، کاش کہ ایک ایک قرآن کے دیے ہوئے کانسیپٹ پر بات ہوتی، ڈسکشن ہوتی، اس کے بعد پھر دوسری چیزوں کی طرف جاتے۔ اب ایسا نہیں ہوتا، اب پہلے تصورات بن چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آیات قرآن جب آتی ہیں پھر ان کو توڑنے موڑنے کا کام کیا جاتا ہے، پلاس اور پیچکس لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد آیات کو توڑتے موڑتے ہیں اور کہتے ہیں جو ظاہری معنی ہے نا وہ نہیں ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا، قرآن اسے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، اور جس نے قرآن کو اپنے پیچھے رکھا، یعنی جدھر میں کہہ رہا ہوں ادھر چلو، جو میں معنی کر رہا ہوں وہ معنی تمہارا، قرآن اسے ہانک کے جہنم میں لے جائے گا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے جس نے اللہ کو اپنا لیڈر بنایا تو اللہ تو جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اللہ سے کہا کہ میرے پیچھے چلنا ہے آپ نے، اللہ اس کو جہنم میں لے کے چلے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بس اللہ کے سخت الفاظ استعمال کرنا یہ اور ہے، اسوہ حسنہ رسول اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ لا یسأل عما یفعل، جو بھی اللہ کرتا ہے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، وہم یسألون، اور باقیوں سے سوال ہوگا بھی، تم نے کیوں کیا؟ اللہ ہر قاعدے ضابطے سے بلندتر ہے، کوئی اس کی برابری کا نہیں۔ لہذا قرآن نے اسوہ حسنہ کس کو بنایا؟ ہمارے رسول میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تم آسمان پہ نہیں بیٹھے ہوئے، تم اس کائنات کے مالک نہیں ہو، تمہارے لیے ہم نے اسوہ، کامیابی کا جو آئیڈیل ہے وہ اپنے رسول کو بنایا۔ وہ رسول تمہارے درمیان رہتا ہے، دیکھو اس نے کیا رویہ اختیار کیا، اس نے کیسے دین پھیلایا ہے، تو تم اس کے اسوہ حسنہ پہ چلو۔ اگر دین کی خدمت کرنی ہے اور اگر خرابیاں کرنی ہے تو ظاہر بات ہے پھر جو جی میں آئے کرے انسان۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔